ایمرا نیوز نے آج سے 3 روز قبل ہی بریکنگ نیوز دے دی تھی کہ عمران خان کو جو ہے اس کے خلاف فیصلہ آئے گا اور اس کو اس بار عدالتی ریلیف نہیں ملے گا۔ عمران خان اور ان کے رہنما اور ان کے ساتھی اور ان کے وکلا جو ہیں وہ عدالتوں سے رائے فرار کر کے ریلیف لینے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں ریلیف دینا عدالتوں کے لیے ممکن نہ تھا اور عمران خان مسلسل جو ہے عدالت کے حکم کی توہین عدالت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ متوقع تھا جو ایمرا نیوز نے 3 روز قبل ہی بتا دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز کے اوپر میرا پروگرام نیا موڑ۔ تو ناظرین، ایمرا نیوز نے آج سے 3 روز قبل ہی بریکنگ نیوز دے دی تھی کہ عمران خان کو جو ہے اس کے خلاف فیصلہ آئے گا اور اس کو اس بار عدالتی ریلیف نہیں ملے گا، کیوں نہ کہ عمران خان اور ان کے رہنما اور ان کے ساتھی اور ان کے وکلا جو ہیں وہ عدالتوں سے رائے فرار کر کے ریلیف لینے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ جیسے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ان کو مسلسل ریلیف مل رہا ہے، ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ لاہور میں بھی ان کو جو ہے ریلیف دیا جائے، لیکن کیونکہ اس وقت اس صورتحال میں ریلیف دینا عدالتوں کے لیے ممکن نہ تھا اور عمران خان مسلسل جو ہے عدالت کے حکم کی توہین عدالت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ متوقع تھا جو ایمرا نیوز نے 3 روز قبل ہی بتا دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ اور آج عمران خان کو 3 سال کے لیے نااہل و قید اور ساتھ ہی ہنگامی بنیادوں کے اوپر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ عمران خان کی دوران گرفتاری جو ہے وہ پولیس اہلکار کے ساتھ بدتمیزی اور مذمت بھی سامنے آئی ہے، اور اس دوران گتھم گتھا میں وہ ان کو جو ہے ان کا ہلکا سا جو یہاں پہ فرنٹ کے اوپر کالر ہوتا ہے وہ بھی پھٹ گیا، اور پہلے گھورنے کے اوپر انہوں نے پہلے اچھا خاصا پولیس والوں کو گھورا اور ان سے بدتمیزی کی، اور پھر ساتھ جب دیکھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تو ساتھ ہی عمران خان صاحب حسب روایت معافیوں اور تلوں کے اوپر اترا، ایک دم یو ٹرن لیا کہ آپ میرے قوم کے نوجوان ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لہٰذا آپ بتائیں میں نے کیسے جانا، اور پھر بھاگ کر جمپ لگا کر وہ پولیس کی وین میں بیٹھ کے کہنے کہ وہ مثال ہے نا 100 گنڈے بھی کھاتے اڑائیاں دی بڑی مشہور مثال ہے یہ تو 100 چتر بھی کھاتے، انہوں نے عمران خان صاحب بھی آج کل وہی صاحب ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد بڑے بڑے نام جو ہیں اور جو اہم رہنما ہیں جس میں فرا گوگی، بشرا بی بی اور منیکا فیملی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں، اور جلد ہی وہ اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان کے جو جرم کیے گئے ہیں، جو واقعات ہیں، جو کرپشن کیسز ہیں، اس کے اوپر آ کے پریس کانفرنس بھی کریں گے اور ریکارڈ بھی پیش کریں گے، اور جو لوٹی ہوئی دولت ہے جو انہوں نے پاکستان سے باہر منتقل کر دی تھی وہ بھی پاکستان واپس لے کے آئیں گے۔ جیسے عمران خان دوسروں کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ وہ لوٹی ہوئی جو دولت ہے وہ واپس لائی جائے، پاکستان کے خزانوں میں جمع کرائی جائے، تو اس بار جو ہے وہ عمران خان کے دور میں لوٹی گئی جو رقم ہے وہ پاکستان میں واپس آ رہی ہے اور خزانوں میں جو ہے وہ جمع ہوگی۔ پی ٹی آئی کا 13 اگست کو ملک گیر ہڑتال کا منصوبہ اور خوفناک سیاست جو ہے پی ٹی آئی نے تیار کر لی گئی ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بڑے لیول کے اوپر یہ پلان جو ہے یہ تیار کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی جو ہے وہ اپنی تیاری کر لی ہے، ہائی لائٹ ہو چکے ہیں۔ ڈنڈے سوٹے کا جو پروگرام ہے وہ فل فلیج تیار ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کہاں تک یہ جو ہے آنکھ مچولی جاری رہتی ہے، اور پی ٹی آئی کے کتنے کارکنان جو ہیں وہ اس بار باہر نکلتے بھی ہیں کہ نہیں نکلتے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ 13 اگست کو ہوگا، اور 13 اگست کے حوالے سے عمران خان اور ان کے اہم رہنما کا ایک منصوبہ آلریڈی تیار ہے، اور وہ خوفناک جو منصوبہ ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی تقسیم کے لیے، پاکستان میں فساد کے لیے، دنگا فساد کے لیے ہوتا ہے، انتشار پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس بار پہلے ہی اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ پی ٹی آئی اور کے جو کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان جو ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ریلیف لینے کے منتظر ہیں، اور سپریم کورٹ سے عمران خان کو 3 دن میں ریلیف ملنے کے دعوے جو ہیں ابھی سے ہی ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں میں شروع ہو گئے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وکیل ہیں انہوں نے پہلے سے اعلان کرنا شروع کر دیا ہے جی پیر منگل کو عمران خان کو ریلیف مل دیا جائے گا، ضمانت پہ رہا ہو جائے۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ 3 دن پہلے ہی ان کو فیصلے جو ہیں ان سے آگاہی کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی منصوبہ بندی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اور اس
اس میں کافی جو نامور لوگ ہیں وہ شامل ہیں، لیکن اس بار احتساب اور جو ایکشن ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے، اور اس کے لیے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو وعدے ہیں اور جو کالز ہیں اس کو مد نظر رکھیں، اور پاکستان کے حالات، پاکستان کی سلامتی اور ریاست پاکستان کے حوالے سے اس کا دھیان رکھیں، تاکہ ان کا اور ان کی فیملی کو کوئی ایسا کیس نہ پڑ جائے جس کے وہ اس وقت برداشت نہ کر پائیں، کیونکہ جو ملکی حالات ہیں وہ بڑے ہی سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔